مفتی حنیف قریشی صاحب جہلم پہنچے، یہ وہی ہوا جیسے مفتی طارق مسعود صاحب پہنچے۔ تو بھائی مناظرہ تو ہوتا ہے دونوں پارٹیوں میں، جناب اعلیٰ شرائط طے ہوتی ہیں، پھر دونوں فریقین تیار ہوتے ہیں کہ میں مناظرہ کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں اس کا جواب مناظر ہوں گا۔ تو کیا یہ لوگوں کے آپ نے مائنڈ سیٹ صرف یوٹیوبروں کو راضی کرنے کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے، صرف چینلوں کو اوپر لے جانے کے لیے یہ کام شروع کیا ہوا ہے؟ خدا کے لیے کوئی دین مان بھی ہوتا ہے؟ آپ ڈالروں کے لیے، چینلوں کو اوپر لے جانے کے لیے، ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ کہیں پہنچنا ہے، کچھ بننا ہے تو محنت کرو، محنت، میرا منہ مت تاکو تم، سمجھے؟ کائے کا محنت، پیسے تو میں یوں بناؤں گا شارٹ کٹ طریقے سے۔ ایک مناظرے کا چیلنج دیا گیا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو، مفتی حنیف صاحب ہیں وہ، انہوں نے یہ چیلنج دیا تھا اور وہ اپنی ٹیم کو لے کے جو ہے جہلم ان کے مدرسے کے باہر جہاں پہ وہ موجود ہوتے ہیں وہاں پہ پہنچ بھی گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں مناظرے کے لیے میں آ گیا ہوں انجینئر صاحب کی اکیڈمی کے باہر۔ تو لیکن کافی دیر تک وہ باہر کھڑے رہے لیکن ان کو اندر جانے نہیں دیا گیا۔ تو اس میں جو ہم نے کوشش کی انجینئر صاحب سے رابطہ کرنے کی، میرے پاس ان کا نمبر بھی ہے، میں نے ان کو متعدد کالز کی، میری ٹیم نے بھی کی، ان کے جو 7 لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نے کالز کی، کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ ہم چاہ رہے تھے کہ ان کا موقف جو ہے وہ آ جائے۔ تو انجینئر صاحب کے اوپر جو ہے وہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ویسے تو ویڈیوز وغیرہ ریکارڈ کرتے ہیں لیکن جب مناظرے کی بات ہوتی ہے تو یہ مناظرہ نہیں کرتے۔ لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ مناظرہ جو ہوتا ہے نا وہ دونوں سائڈز کی اجازت سے ہوتا ہے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ 4 بندے جو ہیں وہ لے کے آپ اعلان کر دیں کہ جی یہ ایج تو 15 دن بعد میں فلاں بندے مناظرہ کروں گا، اور اس کے بعد آپ 15 دن کے بعد جو ہے اس کے گھر کے باہر پہنچ جائیں گے، لو جی میں آ گیا مناظرہ کرنے۔ اس طرح نہیں ہوتا، دونوں سائڈ جو ہوتی ہیں وہ مل کے ڈیسائیڈ کرتی ہیں، جگہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں، ٹائم ڈیسائیڈ کرتی ہیں، جج ڈیسائیڈ کرتی ہیں، ماڈریٹرز ڈیسائیڈ کرتی ہیں، اور اس کے بعد کوئی مناظرہ ہوتا ہے اگر ہونا بھی چاہے تو بلا وجہ میرا خیال میں انسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہیے چیزوں کو، خاص طور پہ ریلیجس سینٹیمنٹس کے حوالے سے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ انجینئر صاحب نے جب ہمیں بھی انٹرویو دیا تھا، ہی واز ویری کائنڈ انف، ہم نے ان سے کانٹیکٹ کیا تھا اور انہوں نے میرے پہلے کانٹیکٹ کے اوپر ہی، مجھے کوئی انہیں کنونس نہیں کرنا پڑا تھا، کچھ کہنا نہیں پڑا تھا، آئی ہیو ٹو سے دس کہ ہمارے پہلے کانٹیکٹ کے اوپر ہی انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تھا، ڈے ہم نے آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ فلاں دن انٹرویو ہوگا، لیکن بڑے طریقے سے، بڑے پروفیشنل طریقے سے جو ہے وہ سب کچھ کنڈکٹ ہوا۔ سو آئی تھنک اگر وہ ہوگی کہ جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب مناظرے سے بھاگ رہے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب دروازہ نہیں کھول رہے، وہاں سے بھاگ گئے، تو یہ سارا معاملہ رپورٹ ہوتا رہا۔ پھر پریس کانفرنسز ہوئی، پھر انہوں نے باقاعدہ سے جو اویس ربانی صاحب ہیں ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر آتی ہے جہاں پر وہ کہتے ہیں، سیکیورٹی سے کہتے ہیں کہ سیکیورٹی انہیں کہتی ہے کہ انجینئر صاحب انکاری ہیں اور وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ اویس ربانی صاحب کہتے ہیں کہ آپ اندر جائیں اور ان سے لکھوا کر لے کر آئیں اور لکھوا کر ہمیں بتا دیں، کیونکہ یہ نہ وہ سمجھے کہ ہم کوئی رات 1 بجے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے گھڑی بھی دکھائی کہ گھڑی کا ٹائم دیکھ لیں، تو یہ سارے آپٹکس انہوں نے کریٹ کیے۔ اب جب میرا اکیڈمی میں رابطہ ہوا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب کسی بھی مناظرے سے بھاگ نہیں رہے، لیکن مناظرہ کر کون رہا ہے، مناظرہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کب طے ہوا تھا، اس کے ججز کون ہیں، اس کے ماڈریٹرز کون ہیں، یہ کون اور شخصیات یہاں پر بیٹھیں گی، یہ سارا معاملہ کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ان کے اکیڈمی کے لوگوں نے یہ کہا کہ ایک تو یہ جو صاحب اینکر ہیں اویس ربانی صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ خود ہی انہوں نے کوئی ویڈیو بنائی ہے اور خود ہی ویڈیو بنا کر انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ میں مناظرہ طے کرتا ہوں، یعنی اکیڈمی سے انجینئر صاحب سے کوئی کہتے ہیں کانٹیکٹ ہی نہیں ہوا، انجینئر صاحب سے، ان کی ٹیم سے، ان کی انتظامیہ سے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا گیا۔ اور میں آپ کو خود بتا رہا ہوں چونکہ میں نے انجینئر صاحب کے انٹرویوز کیے کہ وہ خود رابطہ نہیں کرتے، آپ کو پہلے ان کی اکیڈمی سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، اکیڈمی ان کی کنوے کرتی ہے انجینئر صاحب کو میسج یا پیغام، اس کے بعد وہ آپ کو ریپلائی ضرور کرتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم سے کسی بندے نے کانٹیکٹ ہی نہیں کیا، اگر ان کا کوئی کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا ہے تو وہ ساری ڈیٹیلز ہمارے سامنے رکھیں کہ کس سے کانٹیکٹ ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس کے بارے میں بیان جاری کریں گے۔ ابھی تک انہوں نے بیان جاری نہیں کیا لیکن بیان جاری کریں گے، لہٰذا کیا آرائیوں کے بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ انجینئر صاحب کا اس کے اوپر موقف کیا ہے، انجینئر صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی وہاں پر پہنچ گئے، رات کی تاریکی میں ویڈیوز بن رہی ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیو ہے بہت زیادہ۔ ہمارے یہ عالم ہیں، یہ سارے ہمارے اسکالرز ہیں، یہ سارے ہماری پڑھی لکھی شخصیات ہیں، مناظرے ہونے ہی چاہیے، چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن ایسی کنٹروورسیز یہ بڑا عجیب لگتا ہے، چونکہ مذہب کے معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں، اور میں تو یعنی دھول برابر بھی نہیں ہوں جو ان کے اوپر بات چیت کر سکوں، یا اتنی مفتی حنیف صاحب ہو گئے، انجینئر صاحب ہو گئے، یا اویس ربانی صاحب، یا جو بھی ہیں، یا مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، ان سب کی خاک کے برابر بھی میرے پاس علم نہیں ہے، نہ ہی سمجھ ہے، میں تو بالکل جاہل ہوں، اور اللہ تعالیٰ بس اللہ کی ذات اس جہالت کو ہی بخش دے میری۔ تو باقی لہٰذا میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایسے لوگ جنہیں ملینز فالو کرتے ہیں، اگر وہ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو چیزیں بہت زیادہ خراب ہوں گی، اور معاشرے کے اندر جو پولرائزیشن ہے، بے چینی ہے، وہ اور زیادہ بڑھے گی۔ لیکن ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ انجینئر محمد علی مرزا کا اس کے اوپر موقف کیا آتا ہے۔ خیر